لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمل والہ نے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور قریب رکھنے کے لیے دنیا میں مختلف قسم کی عبادتیں عطا فرمائی، اور عبادت ہی مقصد زندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات و انسان کو صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا گیا. اس لیے مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کی عبادتیں بتائی. روزانہ 5 وقت نماز ہیں، رمضان آتا ہے روزے ہیں، سال بھر میں ایک مرتبہ مالی عبادت زکوٰۃ ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے، کلام پاک کی تلاوت عبادت ہے. یہاں تک کہ آدمی اگر اچھی اور صحیح نیت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے گزارے کے واسطے جو اس کے اوپر واجب حق ہیں، اپنی ذات کا بھی اہل و عیال کا بھی، صحیح نیت سے کاروبار کرتا ہے تو کاروبار بھی عبادت ہے. ایسے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کا طریقہ صحیح ہو جانے کی وجہ سے وہ بھی عبادت اور قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے. لیکن جو اہم ارکان اسلام کہے جاتے ہیں، جو اہم فرائض ہیں، اس میں ایمان، نماز اور روزہ، یہ 3 ایسے ہیں جو سب پر ہیں. غریب ہو، مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو. لیکن زکوٰۃ اور حج یہ 2 مالداروں پر ہے. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے اور حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے، اور یہ بھی بڑا فریضہ ہے صاحب مال پر، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کے پاس آنے جانے کا نفع ہے، اور جتنی مدت وہ گھر سے دور رہے گا اتنے دنوں کا گھر والوں کا نفع اس کے پاس ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے. اس کو جلدی سے اپنا حج کرنا چاہیے. اور حج کے بڑے فضائل، بہت فضائل ہے اس دنیاوی اور اخروی اعتبار سے. جو 2 فضیلتیں اس کی ہیں، آخرت میں کارآمد چیز مغفرت ہے کہ حاجی اس طرح واپس آتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج کے ذریعے سے، حج سے پہلے کے گناہ، صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں آدمی کے اوپر، وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. جو اللہ کے حقوق سے متعلق صغیرہ گناہ ہے. ہاں، کبیرہ گناہوں کے لیے تو آدمی کو اگر قضا والی عبادتیں چھوٹی ہیں، روز جیسے زکوٰۃ، نماز ہیں، تو اس کی قضا لازم ہے آدمی کے اوپر، اس کے بغیر اس کی معافی نہیں ہے. اور بندوں کے حقوق ہیں تو بندوں کے حقوق لوٹانا ہر حال میں ضروری ہے، یا معاف کروانا، یا تو حق لوٹاوے یا سامنے والا آدمی معاف کرے. تو حج سے واپسی پر گناہوں کی معافی کا اعلان ہے. اور دوسری بڑی نعمت یہ ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا، غنا نصیب ہوتا ہے حج سے. لوگ غنا مال میں تلاش کرتے ہیں، مالداری میں، کاروبار میں تلاش کرتے ہیں، اور یہاں حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کا سبب حج بتایا ہے کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوگا. تو یہ بڑی فضیلت ہے، اس کی مغفرت ہے. اور جس کا ہر وقت آدمی کو خوف رہتا ہے دنیا میں، وہ فقر ہے. آدمی اس لیے حج میں نہیں جاتا ہے کہ پیسے خرچ ہو جائیں گے، اور وہاں حدیث میں ہے کہ حج کرے گا تو فقیر نہیں ہوگا. نفس یہ کہہ رہا ہے، طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ حج کریں گے تو فقیر ہو جائیں گے، 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے کا خرچہ ہو جائے گا.
اور حضور فرما رہے ہیں کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حج کی وجہ سے اس کو غنا نصیب کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے ان بندوں کو جو صاحب مال ہیں ان کو اپنے گھر کی طرف بلایا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنی طرف دعوت دی ہے حج کرنے کے لیے۔ حج میں آدمی جگہ کی تعین اللہ نے کی، مکے میں بیت اللہ، کعبہ، اللہ کا گھر جو کہلاتا ہے زمین پر، اس گھر کی طرف یعنی اللہ ہی کی طرف سفر کر رہا ہے کہ جس کے پاس بھی استعداد ہے وہ ضرور حج کرے۔ فرضیت حج فرض ہے، نفل عمل نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے صاحب مال کو کہ اپنا یہ فریضہ جلدی سے ادا کرے۔ تاخیر کرنے کو علماء نے منع لکھا ہے، حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا مستقل رسالہ لکھا فضائل حج، اس میں حج کے فضائل لکھے ہیں، اور پھر اسی میں انہوں نے ان احادیث کو بھی کہ جس میں حج کو جلدی کرنے کی ترغیب آئی ہے اور تاخیر کرنے پر وعیدیں آئی ہیں، اور اگر فرض ہونے کے بعد بھی حج کیے بغیر آدمی دنیا سے چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ اللہ نے اس کو استعداد دی، گنجائش دی، مال دیا، لیکن وہ اپنے غفلت میں رہا، یا فقر کے خوف سے نہیں گیا، یا اپنے دیگر رسومات کو اس نے ترجیح دی۔ جیسے ایک ماحول دنیا میں ہے کہ بہت سے لوگ یہ تصور کیے ہوئے ہیں کہ جب تک بچوں کے گھر نہ بن جائے وہاں تک آدمی حج کے لیے نہیں جاتا۔ ہاں، آدمی کا ذاتی مکان اس کی ضرورت ہے، اس کا خود کا رہنے کا گھر، اس کی بیوی اور نابالغ بچوں کا، وہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا نفقہ آدمی کے ذمے ہے۔ لیکن جو بچے بالغ ہو چکے ہیں ان کے مکان بنانے کی شرعی جوابداری آدمی کے ذمے نہیں ہے، اور فن احساناً آدمی کرے، آدمی کو اللہ نے گنجائش دی ہے تو اپنے بچوں کو مکان بنا دے، لیکن حج مؤخر کر کے مکان بنا رہا ہے، یعنی فریضہ روک کر آدمی ایک نفل کام کر رہا ہے، یا بچوں کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں تو شادی اپنے وقت پر ہو جائے گی۔ شادی تو اسلام میں فری میں ہے، شادی جو ہے وہ تو اسلام میں فری ہے، اس کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ اگر مہر کی بھی رقم آدمی کے پاس نہیں ہے تو وہ ادھار مہر پر نکاح کر سکتا ہے، رہنے کا اس کا ذاتی مکان نہیں، کرائے کے مکان میں وہ رخصتی کر سکتا ہے۔ تو شادی کا تو، لیکن بہت سی خاندانوں میں یہ سبب ہے کہ ابھی بچی کی شادی باقی ہے، لڑکے کی شادی باقی ہے، تو یہ بعض رواجی طریقوں کی وجہ سے جو رائج ہے معاشروں میں، اس کی وجہ سے حج موقوف ہو جاتا ہے، مؤخر ہو جاتا ہے، اور آدمی جتنا اس میں تاخیر کرتا جاتا ہے گنہگار بنتا جاتا ہے اللہ کے بارگاہ کہ جو اس پر فرض ہے وہ کرتا نہیں ہے، اور جو فرض نہیں ہے وہاں لاکھوں روپیہ سے لگا رہا۔ تو یہ جہالت اور نادانی۔ آدمی کو اللہ کے دربار جانے کی تو اندر سے طلب ہونی چاہیے۔ جیسے کسی دولہے کی شادی ہو گئی اور سال بھر کا رخصتی کا وعدہ ہے کہ سال کے بعد رخصتی ہوگی، تو وہ اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو جس سے ابھی تو محبت ہوئی بھی نہیں ہے، اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اور مہینے گنتا ہے، ہفتے گنتا ہے، دن گنتا ہے، گھنٹے گنتا ہے، منٹیں تک کا حساب بعض دولہے کر لیتے ہیں، جب اتنی منٹیں باقی رہ گئی ملاقات میں۔ تو رب العالمین سے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا اور ہم پر کروڑوں احسان کرنے والا جو اللہ ہے، اس اللہ کے گھر جانے کی آدمی کو طلب اندر نہیں ہے تو پھر آدمی کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ دورہ پڑا ہوا ہے، آدمی کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے کہ اس اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں۔ نماز کا وقت ہو کر بھی آدمی کو نماز کی طرف میلان نہیں ہو رہا ہے تو دل کے علاج کی ضرورت ہے۔ بلکہ اذان ہونے کے بعد آدمی باہر پھر رہا ہے، کھانے پینے میں لگ گیا ہے یا اپنے کاروبار میں لگا ہے، اس کو بھی علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ رب العالمین آدمی کو بلا رہا ہے، رب بلا رہا ہے جس اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اپنے منادی سے اعلان کروا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور آدمی کی طبیعت باہر لگی ہوئی،
اور مزید آدمی کی شامت اعمال کہے کہ آدمی مسجد آنے کے بعد بھی غافل ہو. ایک تو وہ غافل جو مسجد کے باہر ہیں ہی غفلت ہے، وہ بھی اس کو نہیں غافل ہونا چاہیے. لیکن مزید آدمی کی کم نصیبی کہے کہ آدمی مسجد میں آنے کے بعد بھی وضو خانے پر باتیں کر رہا ہے یا مسجد کے پیچھے کے حصے میں بیٹھ کر اپنے یاروں سے یاری لگائے ہوئے ہیں. یا اللہ نے بلایا اس کو اور دعوت دی آگے آنے کے فضائل بیان کی آگے آنے کے، اور پھر بھی آدمی جہالت کی وجہ سے، ایک جہالت ہے ایک قسم کی یہ بھی کہ آدمی مسجد آنے کے بعد بھی اللہ سے لو نہیں لگا رہا، کہ آدمی اللہ سے لو لگا. اب اتنی دیر یکسو ہو جاتا، جس کو اللہ نے دھندا کرنے کو کہا فجر سے لے کر زور تک کرتا رہے، کوئی حرج نہیں. اذان ہو گئے بعد بھی مسجد آ کر اللہ سے لو لگا دے، یکسو ہو وہ اور اللہ ہو. سنت نماز ہے، مسجد آوے تو تحیہ ہے مسجد کا، مستحب لکھا علماء نے مستحب لکھا کہ مسجد میں آنے کے بعد اپنی 2 رکعت تحیہ پڑھے. مسجد میں آنے کی نماز 2 رکعت، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. وضو بھی کر کے آیا ہے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو، ابھی وضو کیا اس نے فوراً تو 2 رکعت وضو کی، 2 رکعت نماز کی پڑھ کے آدمی اب اللہ کی طرف رخ کرے. یاروں کو دوستوں کو چھوڑے اللہ کے واسطے جو جہنم میں پہنچا دیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ بہت سارے دوست اور احباب جو آدمی کو اللہ کے راہ سے غافل کرتے ہیں، اللہ سے غافل کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ ذریعہ بنیں گے اس کو جہنم میں لے جانے کا. اور وہ ایک دوسروں کو لعنت ملامت کریں گے. وہاں پر پورا گروپ آئے گا، شیطان کے ساتھ آئے گا، کیونکہ شیاطین کی قسم ہے نا، جناتوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں. شیاطین الجن والانس یحیی بعضهم لبعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ شیاطین جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور بعض انسان نما شیطان ہو جاتے ہیں کہ جن کو خیر کبھی الہام ہوتا ہی نہیں، وہ خیر پر پڑھنا چاہتے ہی نہیں، اور دوسروں کو بھی وہ خیر پر جانے دیتے نہیں. خیر کی طرف اگر کسی کا رخ ہے تو اس کو بھی لا کر موڑیں گے. مسجد ایک آدمی داخل ہو چکا ہے، وہ آ کر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، اس نے آ کر پکڑ لیا، باتیں شروع کروا دی، اقامت ہو گئی. وہ آدمی آ کر قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، باتیں شروع کروا دی، اقامت کا وقت ہو گیا. تو یہ بڑی محرومی کی چیز ہے کہ آدمی مسجد آنے کے بعد بھی اللہ کی طرف لو نہ لگا. تو نماز بھی اسی کا ذریعہ ہے، روزہ اسی کا ذریعہ ہے. اسی طرح حج بھی، کہ آدمی کو ولولہ ہو اندر سے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، ثروت دی ہے، طاقت اور قوت دی ہے، تو میں بارگاہ خداوندی میں حاضری دوں اور حج کا فریضہ ادا کروں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے جن لوگوں پر حج فرض ہے، کیش ہاتھ میں آنے کا انتظار نہ کرے. اس زمانے میں کیش بہت کم ہوتا ہے لوگوں کے پاس، کیونکہ حرص اور لالچ ایسی بڑھی ہوئی ہے کہ 5 لاکھ روپے ہیں، آدمی 10 لاکھ کا دھندا کرتا ہے، اس کے پاس کیش آئے گا کب؟ زمینیں پڑی ہیں، جائیدادیں ہیں، پلاٹ ہیں. آدمی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد جو ضرورت ہے آدمی کا رہنے کا مکان ہے، اور اس کی بیوی بچوں کا نان نفقہ جو اس کی ضرورت میں شامل ہوتا ہے، اس کے علاوہ آدمی کے پاس حج جیسی استعداد ہو گئی ہے تو ایسے آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور جس پر فرض ہوا ہے اس کو کرنا ہے. ہاں، اگر آدمی کے پاس گنجائش ہے بیوی کو ساتھ لے جائے، بہت اچھا ہے، لے جانا چاہیے. سفر میں ساتھ رہے گی تو ایمان، عفت، عصمت کی حفاظت کا بھی وہ ذریعہ ہے، اس کا بھی حج ہو جائے گا، دونوں چیزیں ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے گنجائش اور صرف اس کے اکیلے کے پیسے ہیں تو اس کو نہ شرما شرمی میں پڑھنا چاہیے، بیوی کو سمجھا دینا چاہیے کہ میرے اوپر فرض ہے ابھی، اور میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو حج کروا سکوں، تو اس لیے مجھے میرا حج کرنا ہی اللہ کا فریضہ ہے. سماج کی طرف سے فریضہ نہیں ہے کہ آدمی سماج کے ڈر سے رک جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیوی کو نہیں لے گیا، یا ابھی بڑے بھائی کا حج باقی ہے، چھوٹا بھائی رکا ہوا، حالانکہ فرض اس پر ہے. جو فریضہ جس پر عائد ہو، جیسے عورتوں کو مہینے میں 7 دن 10 دن حیض آتا ہے تو ان پر نماز نہیں ہوتی، کیا شوہر بھی رک جاتا ہے کہ ابھی اس پر فرض ہی نہیں ہوئی ہے، تو نماز جیسا فریضہ وہ ادا نہیں کرے گی. تو حج تو صاحب مال پر زندگی میں ایک مرتبہ ہے، لیکن رسومات کی وجہ سے جو زائد لگ جاتے ہیں عبادتوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے عبادتیں پھیکی ہو جاتی ہیں.
اور بعض مرتبہ رسومات عبادت کی جگہ لے لیتی اور عبادت وہاں سے ہٹ جاتی، تو پھر بجائے وہ چیزیں قرب الہی کا ذریعہ بننے کے فساد کا ذریعہ بن جاتی۔ اس لیے جن لوگوں پر فرض ہو ان کو کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی فارم بھرے جا رہے ہیں حج کمیٹی سے، جو اس کے رولز اور قوانین ہو، آدمی کوشش کرنے والا رہے، نہ پہنچ پائے وہ معذور ہوگا، نہ پہنچ پایا وقت پر۔ جیسے گزشتہ سال سب نے اپنی کوشش کر لی تھی لیکن مقدر میں نہیں تھا، ان کا سفر نہیں ہوا، یہ معذور ہے، گنہگار نہیں ہو۔ لیکن ایک آدمی حالات کو دیکھ کر رکا ہوا کہ کیا ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ یہ نہ دیکھے، اپنی کوشش پہ لگا رہے آدمی۔ مقدر ہوگا، اللہ کی طرف سے آسانی ہوگی، سفر کر لیں۔ اور اگر حالات سازگار نہیں، حج ہی نہیں ہو رہا ہے، تو آدمی معذور ہے، یا خود نہیں جا پایا کسی لاحق عذر کی وجہ سے کہ اس وقت بیمار ہو گیا یا اور کوئی وجہ پیش آ گئی، تو آدمی کا یہ عذر ہے، اس میں وہ معذور سمجھا جائے گا، لیکن کوشش نہ کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اس لیے خود بھی اگر کسی پر فرض ہے تو کوشش کریں، اپنے دوستوں پر نظر دوڑاویں۔ بہت سارے اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا پتہ نہیں ہوتا، ان کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے، جائیداد میراث میں آئی ہوئی کوئی ملکیت آ گئی آدمی کے پاس، اس میں مالدار ہو گیا، یا فوری طور پر اللہ نے رزق کا کوئی انتظام کر دیا۔ 1-2 سال میں بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس پچھلے 2-4 سالوں میں اچھا خاصا مال آ گیا۔ تو ایسے لوگوں پر نظر کر کے ان کا ذہن بنانا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ فارم بھرنے کا یہی زمانہ ہوتا ہے، مہینہ 1.5 مہینہ، پھر اس کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کوشش کا زمانہ ہے۔ پھر عین وقت پر بعض لوگ نکلتے ہیں کہ مجھے جانا ہے، اب وقت پر جاگے نہیں، وہ اس وقت نکلتے ہیں، اس وقت پھر خرچہ زیادہ ہوتا ہے، پھر رک جاتے ہیں جب پیسے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں۔ تو وہ تو آدمی کے اوپر فرض ہے اسی وقت سے چوکنا رہ کر جو اس کی ترتیب ہے اس ترتیب پر فارم بھرنے چاہیے۔ جو لوگ دوسرے ہیں جن پر حج فرض ہے ان کو ترغیب دے کر فارم بھروانے چاہیے۔ گھر میں نظر دوڑاویں، عورتیں بہت ساری ایسی ہو جن پر حج فرض ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کو محرم کا مسئلہ ہے، ہاں وہ ان کے پاس اگر محرم کا خرچہ ہے تو محرم کا خرچہ کر کے وہ اپنا حج کر لیں۔ بہت ساری عورتیں ہیں لیکن چونکہ ان کو محرم کے ساتھ جانا ہے، بغیر محرم کے سفر جائز نہیں ہے، چاہے حج کمیٹی والے کرواتے ہوں، لیکن شرعاً جائز نہیں ہے۔ بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی حج کی فرضیت بھی موقوف رہتی ہے جب تک کہ اس کے محرم کے نفقے کا خرچے کا انتظام نہ ہو جائے۔ اگر ان کے پاس انتظام ہے تو وہ اپنے 3 لاکھ خرچہ کرے گی، مزید اس کے پاس گنجائش ہے کہ 3 لاکھ اور لگا کر اپنے بھائی کو، ابا کو، شوہر کو، بیٹے کو، کسی کو ساتھ لے کر، یا اور دیگر جو شرعاً محرم ہو جاتے ہیں ان کو ساتھ لے کر وہ سفر کر سکتی ہو، تو ان کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ اپنا فریضہ ادا کریں۔ ایسے اور ماحول میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں کوئی ہو تو اس وقت ان کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں بھی انشاءاللہ حج کے فضائل کی تعلیم جو عامةً اس موسم میں ہوتی رہے گی، تو اس میں بھی شرکت کرنی چاہیے اور اس کو سننا چاہیے شوق سے، تاکہ رغبت اندر پیدا ہو۔ حضرت شیخ نے فضائل کی حدیثیں بھی لکھی ہیں، اور صحابہ اور تابعین اور بعض اولیاء اللہ کے حج کے واقعات اور ان کی طلب تڑپ، ان کا اللہ سے تعلق کیسا تھا، ان واقعات کو بھی لکھا ہے۔ اس کو سننا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ کی محبت پیدا ہو اور اس کے گھر پر جانے کی رغبت پیدا ہو، حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری کا شوق اور ذوق پیدا ہو۔ اس وجہ سے فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل حج کو سننا بھی چاہیے، اور ایسے موسم میں اپنے گھروں میں بھی 5-10 منٹ صحیح فضائل حج پڑھ کر اپنے بچوں کو، عورتوں کو بھی سنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان